فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے کتاب میزان الحکمت کی جلد نمبر 2 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میرا نام ہے شفیہ نقی۔ آج ہم اس کتاب کا 12واں حصہ پڑھیں گے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 181 سے پڑھنا شروع کریں گے اور باب نمبر ہے 558۔ جنت کا عنوان ابھی جاری ہے اور باب 558 میں جو ہم باب شروع کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے اہل جنت کا کم سے کم مرتبہ۔ حدیث نمبر 2619۔ اہل جنت میں کم سے کم درجے کا مالک اپنی ملکیت کے آخری حدود کو 1000 سال کے فاصلے تک سے اس طرح ملاحظہ کرے گا جس طرح کہ وہ اس میں اپنی ازواج، اپنے خدمتگاروں اور اپنے تختوں کو دیکھے گا۔ کنز خ 39281 خ 39292 یہ فز خ 39397۔ حدیث 2620۔ اہل جنت میں سے کم درجے کا مالک اس قدر وسعت میں ہوگا کہ اس کے پاس تمام جن و انس بھی مہمان ہو جائیں تو وہ ان سب کو کھانا کھلا سکے گا اور مشروبات پیش کر سکے گا، پھر بھی اس کے لیے کچھ کم نہیں ہوگا۔ بہ جلد 8 صفحہ 121 فص امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 2621۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا، پروردگار، اہل بہشت کے کم سے کم درجے کا مالک کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ شخص ہوگا جو تمام اہل بہشت کے داخل ہو جانے کے بعد آئے گا۔ کنز خ 39423 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو جہنم، باب نمبر 626۔ جہنم سے نکلنے والا آخری شخص نیز صح جیم 1 صفحہ 175 باب 84۔ جنت میں کم از کم درجے کا انسان۔ باب نمبر 559۔ بہشت کی عمارات کا سامان۔ حدیث نمبر 2622۔ جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میں جنت میں داخل ہوا، وہاں کچھ ملائکہ کو دیکھا جو ایک سونے اور ایک چاندی کی اینٹ سے عمارت تعمیر کر رہے تھے، لیکن بعض اوقات وہ اس تعمیر سے ہاتھ اٹھا لیتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا وجہ ہے؟ کبھی تو تم عمارت بنانا شروع کر دیتے ہو، کبھی اس سے ہاتھ اٹھا لیتے ہو۔ انہوں نے کہا، ہمارے پاس سامان آ جائے تو بنانا شروع کر دیتے ہیں، جب یہ ختم ہو جائے تو رک جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، تمہارا سامان کیا ہے؟ انہوں نے کہا، مومن کا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا۔ بہ جیم 93 باب 169 فص جیم 8 صفحہ 123 فص رسول اکرم۔ حدیث 2623۔ جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے بہشت میں ایک درخت بو دیا جاتا ہے، جو الحمدللہ کہتا ہے اس کے بدلے میں بہشت میں خدا تعالیٰ ایک درخت لگا دیتا ہے۔ یہ سن کر قریش کے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، اس طرح تو بہشت میں ہمارے لیے بہت سے درخت ہوں گے۔ فرمایا، ٹھیک کہتے ہو، لیکن اس بات سے بچتے رہو کہ کہیں تم ان پر آگ بھیج کر انہیں جلا نہ ڈالو، اس لیے کہ خداوند عز و جل فرماتا ہے،
سورہ محمد آیت نمبر 33، یعنی اے ایماندارو خدا کا حکم مانو اور رسول کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ بہ جیم 8 صفحہ 187 لی رسول اکرم۔ باب نمبر 560، جنت کی مثال۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 35، جس کا ترجمہ ہے جس باغ یعنی بہشت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی مثال اور صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس کے میوے سدا بہار ہوں گے اور ایسے ہی اس کی چھاؤں بھی۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 15، جس کا ترجمہ ہے جس بہشت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس کی مثال اور صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جن میں ذرا بو نہیں، دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ تک نہیں بدلا، شراب یعنی پاک پانی کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہیں، صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں۔ حدیث شریف نمبر 2624۔ جس بہشت کا خدا نے مومنین سے وعدہ فرمایا ہے وہ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں چکا چوند پیدا کر دے گی، اس میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر درجات اور بلند تر مکانات ہوں گے، اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، اس کی رونقیں مان نہیں پڑیں گی، اس کی مسرتیں منقطع نہیں ہوں گی، اس میں رہنے والے کوچ نہیں کریں گے، اس میں ہمیشہ کی زندگی گزارنے والے بوڑھے نہیں ہوں گے، اس میں سکونت اختیار کرنے والے اکتا نہیں جائیں گے، اس میں رہنے والے موت کی طرف سے مطمئن ہوں گے اور کسی قسم کا خوف نہیں کریں گے، ان کی زندگی ان کے لیے باصفا ہوں گی، پاکیزہ شراب کی نہروں میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی جن سے پینے والوں کو لذت ملے گی۔ بہ جیم 78 صفحہ 30 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2625، اس کی لذتیں ختم نہیں ہوں گی، ان کے اجتماع ٹوٹیں گے نہیں، اس میں رہنے والے خداوند رحمان کا قرب حاصل کر چکے ہوں گے، ان کے سامنے غلمان کھڑے ہوں گے جن کے ہاتھوں میں سونے کے بڑے بڑے پیالے ہوں گے جن میں پھل میوے اور خوشبو ہوگی۔ بہ جیم 77 صفحہ 389 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2626، احنف بن قیس سے حضرت علی علیہ السلام کے کلام سے اقتباس۔ شاید اے احنف دنیا کی طرف تیری نگاہوں نے تیری توجہ اس گھر سے ہٹا دی ہے جسے اللہ سبحانہ نے ایک سفید موتی سے خلق فرمایا، جس میں نہریں جاری فرمائی ہیں، پھر اس میں اپنے اولیاء اور اطاعت گزاروں کو سکونت دی ہے۔ اے احنف کاش تم ان لوگوں کو دیکھتے کہ وہ کس طرح اپنے رب کی مزید مہربانیوں کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ بہ جیم 7 صفحہ 220 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2627، اگر تم اپنے دل کی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھتے جس کی تعریف تمہارے لیے کی گئی ہے تو تمہارا دل دنیا کی نت نئی خواہشات اور لذات، اس کے پر رونق اور دلربا مناظر سے اچاٹ ہو جاتا اور تمہاری تمام تر توجہ ان درختوں کی آوازوں کی طرف مبذول ہو جاتی جن کی جڑیں نہروں کے کنارے پر کستوری اور مشک کے ڈھیروں میں ہیں۔ اے سامع اگر تمہارا دل ان دل فریب مناظر سے ہٹ کر ادھر کو مشغول ہو جائے تو اس کے شوق میں تمہاری جان نکل جائے اور اس کی طرف جلدی میں تم میری اس مجلس سے اٹھ کر اہل قبور کے پڑوس میں جا بیٹھو۔ بہ جیم 8 صفحہ 163، نبا نہج شر جیم 9 صفحہ 278 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2628، سرزمین جنت کے پتھر چاندی کے ہوں گے، اس کی مٹی ورس اور زعفران کی ہوگی، اس کا کوڑا کستوری اور مشک ہوں گے اور اس کی کنکریاں در و یاقوت ہوں گے۔ بہ جیم 8 صفحہ 218 خطس امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 2629،
اہل بہشت کی ادنا ترین نعمت یہ ہوگی کہ جنت کی خوشبو انہیں دنیاوی مسافت کے لحاظ سے 1000 سال کے فاصلے سے آئے گی۔ 9 جیم 5 صفحہ 448 فص امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 2630 جنت میں ایک کوڑے کی برابر کی جگہ دنیا اور ما فیہا سے کئی گنا زیادہ بہتر ہوگی۔ نبا صفحہ 453 رسول اکرم۔ حدیث 2631 جنت میں ایک درخت ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت کی ہوا کو چلنے کا حکم دے گا، جب وہ چلے گی اور اس درخت سے ٹکرائے گی تو اس سے ایسی پیاری پیاری آوازیں نکلیں گی جن کو لوگوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ پھر فرمایا یہ آوازیں وہ لوگ سنیں گے جو دنیا میں موسیقی کی آوازوں کو خدا کے خوف کی وجہ سے نہیں سنتے تھے۔ صفحہ 127 فص امام جعفر صادق علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو بہ جیم 8 صفحہ 196۔ باب نمبر 561 جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ حدیث 2632 مجھ حضرت علی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے تم ہوگے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے بھی پہلے جاؤں گا؟ فرمایا ہاں، کیونکہ تم آخرت میں میرے علمبردار ہوگے جس طرح دنیا میں میرے علمبردار ہو، اور علمبردار ہمیشہ آگے ہوا کرتا ہے۔ بہ جیم 8 صفحہ 6 عین حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2633 جنت میں سب سے پہلے جانے والے اہل معروف نیکوکار لوگ ہوں گے۔ بہ جیم 74 صفحہ 407 ما جیم 75 صفحہ 140 رے بہ جیم 96 صفحہ 181 ما امام محمد باقر علیہ السلام۔ صفحہ 2634 خلق خدا میں سب سے پہلے فقراء جنت میں جائیں گے۔ کنز خ و 16636 رسول اکرم۔ حدیث 2635 سب سے پہلے بہشت میں شہید جائے گا۔ نبا صفحہ 47 رسول اکرم۔ حدیث 2636 3 قسم کے لوگ سب سے پہلے بہشت میں جائیں گے۔ شہید راہ خدا، ایسا غلام جسے غلامی نے اپنے رب کی اطاعت سے باز نہیں رکھا، اور عیالدار پاک دامن فقیر۔ نبا صفحہ 361 رسول اکرم۔ حدیث 2637 ہمیشہ کی جنت میں ایسے لوگ سب سے پہلے جائیں گے جن کے روزے، نمازیں، حج اور عمرے اگرچہ دوسرے لوگوں سے زیادہ نہ ہوں، لیکن انہوں نے خدا کے مواعظ کو اپنے پلے باندھا ہوگا۔ نبا صفحہ 441 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2638 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا سب سے پہلے جو 4 لوگ بہشت میں جائیں گے وہ میں، تم، حسن اور حسین علیہم السلام ہوں گے۔ اسا جیم 2 صفحہ 331 رسول اکرم۔ حدیث 2639 سب سے پہلی جماعت جو بہشت میں جائے گی وہ مہاجر فقراء ہوں گے جن کی مدد سے مصائب و مشکلات سے بچا جاتا ہے۔ منسو جیم 2 صفحہ 112 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باب نمبر 562 اہل بہشت۔ حدیث نمبر 2640 کیا تمہیں بتاؤں کہ اہل بہشت کون ہیں؟ پھر خود ہی فرمایا ہر وہ کمزور اور مستضعف انسان جو اگر خدا کو قسم دے تو خدا اس کو سچا کر دے۔ کیا تمہیں اہل جہنم کے بارے میں بتاؤں؟ خود ہی فرمایا ہر متکبر اور بخیل۔ شر جیم 2 صفحہ 183 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 2641 اہل بہشت یہی غبار آلود اور پراگندہ منہ پریشان بالوں والے افراد ہی ہوں گے جو امراء سے ملنے کی اجازت مانگتے ہیں تو
تو انہیں اجازت نہیں ملتی، جب وہ کسی کے پاس رشتہ طلب کرنے جاتے ہیں تو انہیں کوئی رشتہ نہیں دیتا، جب وہ کوئی فریاد کرتے ہیں تو انہیں انصاف نہیں ملتا، ان کی ضروریات ان کے سینوں ہی میں گھٹی رہتی ہیں، چنانچہ اگر ان کی نورانیت کو بروز قیامت تمام لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب تک پہنچ جائے گی۔ شر جیم 2 صفحہ 183، نبا صفحہ 149 یا فض رسول اکرم۔ حدیث نمبر 2642، ہر نرم دل اور نرم خو مومن اہل جنت سے ہے، غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2643، کیا میں تمہیں اہل بہشت کے متعلق بتاؤں؟ اہل بہشت کمزور اور مغلوب قسم کے لوگ ہوں گے۔ کنز خ 29338 رسول اکرم۔ حدیث 2644، حاملین قرآن، قرآن کو اپنے ساتھ اٹھانے اور حفظ کرنے والے اہل جنت کے عارف لوگ ہوں گے، راہ خدا میں جہاد کرنے والے اہل جنت کے قاری ہوں گے، اور خدا کے رسول اہل جنت کے سردار ہوں گے۔ بہ جیم 8 صفحہ 199۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو این 313 مستضعف رسول اکرم۔ باب نمبر 563، اہل بہشت بے ریش ہوں گے۔ 2645، اہل بہشت بغیر داڑھی اور مونچھوں کے سرمیلی آنکھوں والے بالکل نئے نویلے جوان ہوں گے، ان کے شباب کو نہ زوال آئے گا اور نہ ہی ان کا لباس بوسیدہ ہوگا۔ کنز خ 39301 رسول اکرم۔ حدیث 2646، جب اہل بہشت جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی داڑھی ہوگی نہ ہی مونچھیں، ان کی آنکھیں سرمیلی ہوں گی اور جنت میں 30 یا 33 سالہ نوجوان بن کر جائیں گے۔ کنز خ 39329 رسول اکرم۔ باب نمبر 564، تم سب جنتی ہو۔ حدیث نمبر 2647، تم میں ہر شخص بہشت میں جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو خدا سے ایسے دور بھاگتے ہیں جیسے اونٹ اپنے مالک سے دور بھاگتا ہے۔ کنز خ 10221 رسول اکرم۔ حدیث 2648، اے ہمارے شیو، جنت تو تمہیں جلد یا بدیر ضرور مل کر رہے گی، لیکن تم بلند سے بلند درجے کی جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ بہ جیم 74 صفحہ 308، امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 2649، خدا کی قسم تم میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، البتہ تم بلند سے بلند درجے کے حصول کی کوشش کرو اور اپنی پرہیزگاری سے اپنے دشمن کو غمگین کرو۔ جیم 11 صفحہ 197، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو بہ جیم 71 صفحہ 270۔ باب نمبر 565، جنت کے خزانے۔ حدیث نمبر 2650، نیکی عمل نیک کا مخفی رکھنا، مشکلات پر صبر کرنا اور مصائب کو چھپانا، یہ سب جنت کے خزانے ہیں۔ بہ جیم 78 صفحہ 36 فی حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2651، 4 چیزوں کا شمار جنت کے خزانوں میں ہوتا ہے: 1 فاقے کو چھپانا، 2 صدقے کو چھپانا، 3 مصیبت کو چھپانا اور 4 درد کو چھپانا۔ بہ جیم 81 صفحہ 208 رسول اکرم۔ باب نمبر 566، اعراف۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 46، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر شخص کو بہشتی ہو یا جہنمی ان کی پیشانی سے پہچان لیں گے۔ سورہ اعراف ہی کی آیت نمبر 48، اور اعراف والے ان لوگوں کو پکاریں گے جنہیں ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے۔ حدیث شریف نمبر 2652،
یقین رکھنے والے، اخلاص رکھنے والے اور اپنی ضروریات پر دوسروں کو ترجیح دینے والے ہی اعراف کے لوگ ہوں گے۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2653۔ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک بلند مقام ہے اور اس کے اوپر ائمہ اطہار ہوں گے جو اپنے شیعوں کے ساتھ اس پر کھڑے ہوں گے۔ بہ جیم 8 صفحہ 335 فص امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 2654۔ اللہ تعالیٰ کے قول وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ کے بارے میں فرمایا، یہ آیت اسی امت کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور رجال سے مراد آل محمد کے امام ہیں۔ راوی نے کہا کہ میں نے پوچھا تو اعراف کیا ہے؟ فرمایا جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل۔ بہ جیم 8 صفحہ 335 بر امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 2655۔ میں مومنین کا سردار ہوں، میں ہی جنت اور جہنم تقسیم کرنے والا ہوں اور میں ہی صاحب اعراف ہوں۔ بہ جیم 8 صفحہ 336 9 جیم 2 صفحہ 33 شیع حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2656۔ ہم میں وہ اعراف ہیں جن کی معرفت کے بغیر خدا کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم میں وہ اعراف ہیں کہ جب تک کوئی ہماری معرفت نہیں رکھتا ہوگا اور ہم اسے نہیں پہچانتے ہوں گے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ جو ہمیں نہیں پہچانتا ہوگا اور جسے ہم نہیں پہچانتے ہوں گے وہی جہنم میں جائے گا، کیونکہ اگر خدا اپنی معرفت براہ راست کرانا چاہتا تو کرا سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں ہی اپنی معرفت کے لیے وسیلہ، راستہ اور وہ دروازہ قرار دیا ہے جس کے ذریعے سے اس تک رسائی ہوتی ہے۔ 9 جیم 2 صفحہ 34 شیع امام محمد باقر علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو بہ جیم 8 صفحہ 329 باب 25 نیز ایثار باب 4 جو ایثار کرتا ہے۔ باب نمبر 567۔ جنت مومنین کی ارواح سے خالی نہیں رہتی۔ حدیث نمبر 2657۔ بخدا جب سے خدا نے بہشت کو خلق فرمایا ہے تب سے اب تک جنت مومنین کی ارواح سے خالی نہیں رہی اور نہ ہی جہنم کفار اور نافرمانوں کی ارواح سے خالی رہی ہے جب سے اسے خدا نے خلق فرمایا۔ بہ جیم 8 صفحہ 284 لام سواد 133 لام امام محمد باقر علیہ السلام۔ اب ہم فصل نمبر 19 کا آغاز کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 195 فصل 19 جن۔ باب نمبر 568 جن۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ حجر آیت نمبر 27۔ اور ہم نے ہی جنات کو آدمی سے بھی پہلے بے دھوئیں کی تیز آگ سے پیدا کیا۔ سورہ نمل آیت نمبر 39۔ جنوں میں سے ایک بول اٹھا کہ قبل اس کے کہ حضور دربار برخاست کر کے اپنی جگہ سے اٹھیں میں تخت آپ کے پاس لے آؤں گا اور میں یقیناً اس پر قابو رکھتا ہوں اور امین ہوں۔ قول مؤلف اس سلسلے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ انعام آیت نمبر 100 128 اور 130، سورہ شورى آیت نمبر 121 اور 123، سورہ نمل آیت نمبر 17، سورہ سجدہ آیت نمبر 13، سورہ سبا آیت نمبر 12 14 اور 41، سورہ احقاف آیت نمبر 18 29 اور 32، سورہ رحمان آیت نمبر 15 23 46 56 اور 74، سورہ جن آیت نمبر 1 اور 28۔ حدیث شریف نمبر 2658۔ ابو حمزہ تمالی کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اجازت لے کر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب میں نے شرف باریابی کے لیے درخواست کی تو مجھے کہا گیا
امام کے پاس کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ تاکہ وہ باہر آ جائیں، پھر تم چلے جانا۔ چنانچہ وہ لوگ باہر آ گئے، لیکن میں انہیں نہیں پہچانتا تھا اور وہ میرے لیے اجنبی تھے۔ پھر مجھے اجازت ملی، میں مولا کی خدمت میں شرفیاب ہوا اور عرض کیا، آپ کے قربان جاؤں، یہ بنی امیہ کا دور ہے اور ان کی تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے، آپ کے پاس یہ اجنبی لوگ کیسے؟ امام نے فرمایا، ابو حمزہ، یہ ہمارے شیعوں میں سے جنوں کا وفد تھا جو ہم سے اپنی دینی معلومات کے بارے میں مسائل پوچھنے آیا تھا۔ 9 جیم 5 صفحہ 433 بسا۔ فصل نمبر 20 جنون، اور یہ فصل کتاب کے صفحہ نمبر 197 پر شروع ہو رہی ہے۔ باب نمبر 569 جنون کی قسمیں۔ حدیث نمبر 2659 غیظ و غضب جنون کی ایک قسم ہے، کیونکہ اس کے حامل کو پشیمانی اٹھانی پڑتی ہے، اور اگر وہ پشیمان نہ ہو تو اس کا جنون مستقل ہوتا ہے۔ غیر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2660 جو شخص ہر سوال کا جواب دے اور خود کو بڑا عالم سمجھے وہ مجنون ہے۔ معا صفحہ 236 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 2661 جوانی دیوانگی کا ایک شعبہ ہے۔ بہ جیم 77 صفحہ 133 خطس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باب نمبر 570 صحیح معنوں میں مجنون۔ حدیث 2662 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مجنون کے پاس سے گزرے اور پوچھا، اسے کیا ہوا ہے؟ جواب ملا، یہ مجنون ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ دیوانہ نہیں، مصیبت زدہ ہے۔ دیوانہ تو وہ ہوتا ہے جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے۔ مشکو صفحہ 270۔ حدیث 2663 جناب رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ وہاں سے ایک شخص گزرا۔ کچھ لوگوں نے کہا، یہ دیوانہ ہے۔ حضور نے فرمایا، بلکہ یہ مصیبت زدہ ہے۔ دیوانہ تو وہ مرد یا عورت ہوتی ہے جس نے اپنے شباب کو خدا کے غیر کی اطاعت میں ضائع کر دیا ہو۔ مشکو صفحہ 269۔ حدیث 2664 ایک مرتبہ رسول خدا کسی مرگی زدہ انسان کے پاس سے گزرے، فرمایا، یہ مجنون نہیں ہے، کیا میں تمہیں صحیح معنوں میں مجنون کے متعلق بتاؤں کہ کون ہوتا ہے؟ پھر فرمایا، صحیح معنوں میں مجنون وہ ہوتا ہے جو اکڑ کر چلے، اپنے شانوں پر نگاہ رکھے اور مٹک مٹک کر چلے، وہ مجنون ہوتا ہے۔ یہ بیچارہ تو مصیبت میں مبتلا ہے۔ معا صفحہ 226۔ فصل 21 جہاد اصغر، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 199۔ باب نمبر 571 جہاد۔ قرآن مجید کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 9 اے پیغمبر، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 اے رسول کہہ دو کہ تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی بند اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے والے اور وہ مال جو تم نے کما کے رکھ چھوڑے ہیں اور وہ تجارت کے جس کے مندہ پڑنے کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر تمہیں خدا سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو تم ذرا ٹھہرو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم عذاب موجود کرے، اور خدا نافرمان لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ حدیث شریف نمبر 2665۔ جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنے خاص دوستوں کے لیے کھولا ہے۔ یہ پرہیزگاری کا لباس اللہ کی محکم زرہ اور مضبوط سپر ہے۔ جیم
100 بہ جیم 100 صفحہ 8 نہج شر جیم 2 صفحہ 74 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2666 جہاد دین کا ستون اور سعادت مند لوگوں کا راستہ ہے، غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2667 جو شخص جہاد کی علامت یا نشانی لیے بغیر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا وہ ناقص صورت میں پیش ہوگا، کنز خ 10495 رسول اکرم۔ حدیث 2668 فرائض کے بعد جہاد ہی افضل ترین چیز ہے، مشکو صفحہ 154 جلد 11 صفحہ 7 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 2669 جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ نہ تو اس نے کسی جہاد میں حصہ لیا ہو اور نہ ہی اس بارے میں سوچا ہو تو اس سے نفاق کے ایک شعبے پر موت آئے گی، سہ جیم 3 صفحہ 15-17 سنن خ 2503 یہ فض رسول اکرم۔ حدیث 2670 ایک شخص تمام دنیاوی دھندوں سے جان چھڑا کر پہاڑ کی طرف عبادت کی غرض سے نکل گیا، لیکن اس کے عزیز اسے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے کہ آن حضرت اسے کچھ سمجھائیں۔ سرکار رسالت نے اسے ایسا کرنے سے روکا اور فرمایا جہاد کے کسی میدان میں مسلمان کا ایک دن کا صبر اس کی 40 سالہ عبادت سے بہتر ہے، مسند جیم 2 صفحہ 245۔ حدیث نمبر 2671 اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کیا ہے، اسے عظمت عطا فرمائی ہے اور اسے اپنی نصرت اور ناصر قرار دیا ہے، خدا کی قسم دین اور دنیا صرف جہاد ہی کے ساتھ سنور سکتے ہیں، جلد 11 صفحہ 9 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2672 ہر امت کے لیے رہبانیت ہے اور میری امت کی رہبانیت راہ خدا میں جہاد ہے، کنز خ 10527 رسول اکرم۔ حدیث نمبر 2673 کوئی بھی قدم مجھے 2 قدموں سے زیادہ پسند نہیں ہے، ایک تو وہ قدم جسے مومن راہ خدا میں جہاد کے لیے تیار ہونے والی صفوں کو پر کرنے کی غرض سے اٹھاتا ہے، اور دوسرا جسے مومن کسی قطع رحمی کرنے والے رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے لیے اٹھاتا ہے، ماہ سواد 6 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 2674 حضرت امیر علیہ السلام نے اپنے عامل مخنف کے نام ایک مکتوب میں فرمایا جو شخص جہاد کو ناپسند کرتے ہوئے اس سے منہ موڑ لے اور گمراہی کو اختیار کرتے ہوئے ظلمت اور گمراہی میں ٹامکٹوئیاں مار رہا ہو، اس کے ساتھ جہاد کرنا عارفین کے لیے فرض بن جاتا ہے، شر جیم 3 صفحہ 182 حضرت علی۔ حدیث 2675 اسلام لانے کے بعد جہاد ہی افضل عمل ہے، وہ دین کا سہارا ہے، عزت و شرف کے ساتھ ہی اس میں بہت بڑا اجر ہے، اس میں ساری کی ساری نیکی ہے اور شہادت کے بعد جنت کی خوشخبری ہے، 9 جیم 1 صفحہ 408 کا غر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2676 جہاد اور روزے بدن کی زکوٰۃ ہیں، غر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2677 شجاعت کی زکوٰۃ راہ خدا میں جہاد ہے، غر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2678 امام عادل کے ساتھ مل کر جہاد کرنا واجب ہے، جیم 1 صفحہ 35 زوا صفحہ 35 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو اسلحہ باب 1850 ساری کی ساری اچھائی تلوار میں ہے، سخاوت باب 623 افضل سخاوت
نیز ثواب باب 470 مشقت کے ساتھ ثواب ہے۔